بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ ہمیں مت کہو، اپنوں کو بھی سمجھاؤ۔ کہتے ہو یہ سیاستہ میں تمہیں نظر نہیں آیا کہ رسول نماز میں حسین اوپر؟ ارے کس کی نماز ہے؟ عبدالحکیم کی، کسی ملا کی؟ نوجوانوں زبان سے بات کروں، میں تمہیں سکھلانا چاہتا۔ نعرہ حیدری! کچھ نہیں ہے۔ رسول نماز میں، اور رسول ہے کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رسول خود نماز، رسول خود بندگی، بندگی میں اوپر حسین۔ رسول بندگی میں اوپر حسین۔ اب کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، کہو نماز کو کہ سر اٹھائے۔ کہو رسول کو، ارے رسول کیا نماز؟ نماز رسول کا وجود نماز ہے، رسول کا وجود دین ہے، رسول کا وجود عبادت ہے۔ عبادت میں، بندگی میں اوپر حسین۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وحی آ رہی تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں، خدا نہیں چاہ رہا تھا، خدا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سر اٹھاؤں، اسی لیے انتظار میں تھا کہ کب حسین اٹھتا ہے، کب سر اٹھاؤں۔ ارے کہو رسول کو کہ سر اٹھائے، کہو بندگی کو کہ سر اٹھائے۔ بندگی میں ایمان سے بتاؤ، اگر رسول سر اٹھاتا تو نبوت رہتی؟ آپ نے میرے جملے کو ہی نہیں سمجھا نوجوانوں۔ یوم حسین کرواتے ہو، کوئی عقل نہیں ہے۔ ارے دوستو میرے بزرگوں، اللہ نے کہا کہ نہیں سر اٹھاؤ جب تک حسین نہ اٹھے۔ اب اگر رسول سر اٹھاتا تو رسالت رہتی؟ ہے کسی ملا میں جرأت جو جواب دے؟ ارے ہاں، رسول نے اسی لیے بتایا اپنوں کو بھی کہو۔ محرم آتا ہو یہاں سے جلوس نہ نکلے مسجد کے سامنے، کیوں؟ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں تمہاری نماز میں خلل پڑتا ہے۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ یا حسین کرتے ہیں نا، بس سے جلوس نہ نکلے۔ میں سب کو کہتا ہوں، انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں، وہ بھی خیال کرے۔ ارے حسین اوپر، رسول بندگی میں۔ آج تک کسی نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ رسول کی نماز میں خلل پڑا۔ یہاں تمہاری سیاستہ نے دی آواز کہ حسین 2 برس کا، حسن 3 برس کا۔ رسول مسجد میں خطبہ پڑھ رہے تھے، دونوں بچے دوڑ کے چلے آ رہے تھے۔ رسول نے جیسے ہی بچوں کو دیکھا خطبے کو چھوڑا، واجب کو چھوڑا،
واجب کو چھوڑا اور دوڑے حسن اور حسین کو زانوں پر بٹھایا. ہے کوئی ماں کا لال جو کہے کہ رسول کے خطبے میں خلل پڑا, رسول کے نماز میں خلل پڑا؟ ارے رسول نماز میں, تصور میں حسین, تو آج عبدالحکیم کو کراچی میں کہہ دو جاؤ جو لکھنا ہو جاؤ. جب وجود حسین سے رسول کی نماز میں خلل نہیں پڑتا تو ذکر یہ رسول والی نماز ہے یا شیطان والی نماز ہے؟ نعرہ حیدری. یہ ہے ہمارا حسین. گھبرا تو نہیں گے؟ نہیں. جاؤ میرے تمام مسلمان بھائی, یہاں بھی علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھو کہ رسول کی یہ حدیث ہے یا نہیں کہ شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. رسول نے فرمایا نا قبلہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے. نہ رسول کی شعبان میں ولادت, نہ رسول کی وفات شعبان میں, پھر یہ رسول کا مہینہ کیسے آ گیا؟ ارے رسول کی نہ شعبان میں ولادت ہے نہ وفات ہے, اور تمام مسلمان پڑھتے ہیں کہ رسول نے فرمایا شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. تو بھائی رسول کی نہ وفات ہے نہ رسول کی ولادت ہے, تو یہ رسول کا کیسے مہینہ ہو گیا؟ رسول نے فرمایا عبدالحکیم جس کی وجہ سے میری بقا ہے, جس کی وجہ سے میری بقا ہے وہ حسین اسی مہینے میں آ گیا. یہ میرا مہینہ ہے. اگر حسین نہ ہوتا تو میری بقا نہ ہوتی. اگر حسین نہ ہوتا, سنو آخری 3 آیتیں اور دعوت فکر. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ جا کر سوچیں, سوچیں جا کر کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا, رسول یتیم پیدا ہوئے. کیوں یتیم پیدا ہوئے؟ کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ کا منصوبہ یہی تھا کہ ہر فضیلت کو موڑ دے ابو طالب کے گھر کی طرف. اللہ کی یہی منشا تھی, اللہ کی یہی منشا تھی ہر فضیلت کو موڑ دے ابو طالب کی گھر کی طرف. اب جب جناب عبداللہ گیا تو خدا کے گھر کی چابیاں کس کو ملی؟ ابو طالب کو. خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس, خدا کے گھر کی چابیاں. توجہ, یہ یوم حسین کا آخری جملہ عبدالحکیم کراچی میں کہہ رہا ہے کہ حسین کو پہچانو. ہمیں موقع دو ہم اپنا حسین منائیں, ہمیں موقع دو. حسین ہمارا ہے کیا؟ حسین خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس. اور پھر ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کی رضا کی چابیاں علی کے پاس, خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس, اللہ کے رضا کی چابیاں علی کے پاس. سنو آخری جملہ سنو, خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس, خدا کے رضا کی چابیاں علی کے پاس. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ بقرہ میں قد نرا تقلب وجهک فی السماء
فلنولینک قبلۃ ترضاھا، میرے حبیب آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم آپ کا وہاں رخ موڑیں گے جہاں آپ کی رضا ہو، میری نہیں۔ اس قبلے کی طرف رخ کریں گے جہاں میرے رسول آپ کی رضا ہو، آپ کی رضا۔ اتنا بڑا جملہ کراچی کا، جہاں آپ کا منہ، جہاں آپ کا رخ مڑے وہ آپ کی رضا مڑ رہی ہے، خدا کی رضا مڑ رہی ہے۔ میرے رسول جہاں آپ کا چہرہ مڑے وہ آپ کا چہرہ نہیں، میری رضا مڑ رہی ہے۔ توجہ، قریب آ کر قبلۃ ترضاھا، وہاں آپ کا رخ کریں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی، یعنی جہاں رسول کا چہرہ مڑے وہاں خدا کی رضا مڑ رہی ہے۔ اب یہ سیاستہ کے جملے ہیں کہ عید کا دن ہے، مجلس فکر کا نام ہے، حسن اور حسین آئے، نانا اور ان کی سواریاں ہیں، ہمیں کوئی سواری نہیں، کہا میں جو تمہاری سواری ہوں۔ رسول نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، نانا اور ان کی باغیں ہیں، ہماری کوئی باغیں نہیں، آدھے زلف حسین کو دیے، آدھے حسن کو۔ کبھی حسین موڑتا ہے، کبھی حسن موڑتا ہے۔ ارے یہ محمد نہیں مڑ رہا، خدا کی رضا مڑ رہی ہے۔ یہ محمد نے نعرہ حیدری، یہ محمد نہیں، خدا کی رضا مڑ رہی ہے۔ تو آئی بات سمجھ میں، آج کے جلسے کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ خدا کا گھر، اللہ کی رضا، رسول کی رضا، یہی چاہیے نا ہمیں۔ تو خدا کے گھر کی چابیاں ابو طالب کے پاس، اللہ کے رضا کی چابیاں علی کے پاس، رسول کے رضا کی چابیاں حسن اور حسین کے پاس۔ ارے یاد رکھو، مرتے مرتے مر جاؤ گے، خدا کا گھر تب ملے گا جب ابو طالب کے دروازے پر آؤ گے، خدا کی رضا تب ملے گی جب علی کے دروازے پر آؤ گے، اور رسول کی رضا تب ملے گی جب حسن اور حسین کے دروازے پر آؤ گے۔ نعرہ حیدری!